آج کل مصنوعی ذہانت اور آٹومیشن مطلب اے آئی ہر جگہ ہے، لیکن رفتار اور ترقی کی اس دوڑ میں کیا ہم ایک اہم سوال بھول رہے ہیں؟ یعنی ہم اس بات کو کیسے یقینی بنائیں کہ یہ ٹیکنالوجی انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرے؟ ہمارے پاس اے آئی اینڈ آٹومیشن ایتھکس فار اے بیٹر فیوچر کے عنوان سے کچھ مواد ہے جو اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چلیں اس میں گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے یہ مواد ہمیں کیا راز بتاتا ہے۔ دیکھیں، اس کی شروعات ایک بہت ہی بنیادی لیکن اکثر نظر انداز کر دی جانے والی حقیقت سے ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ اے آئی اور آٹومیشن کے فیصلے انسانوں پر براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ صرف کوڈ کی لائنیں نہیں ہیں، یہ فیصلے کسی کی نوکری، کسی کی قرض کی درخواست یا یہاں تک کہ طبی تشخیص پر بھی اثر ڈال سکتے ہیں۔ صحیح کہا، یہ بات اتنی سیدھی ہے کہ اسے ماننا آسان ہے، لیکن مواد یہ کہتا ہے کہ اس اثر کو تسلیم کرنا ہی اخلاقیات کی طرف پہلا قدم ہے۔ تو اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ مواد اس کا حل کیا پیش کرتا ہے؟ حل کے طور پر یہ 3 ستونوں پر مبنی ایک ڈھانچہ پیش کرتا ہے: انصاف، شفافیت اور ذمہ داری۔ اور یہ صرف اچھے لگنے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے گہرے طور پر جڑے ہوئے عملی اصول ہیں۔ چلیں انصاف سے شروع کرتے ہیں۔ جب ہم اے آئی کے تناظر میں انصاف یا فیئرنیس کی بات کرتے ہیں تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ مشینیں تو جذبات میں ہی رکھتی، تو وہ غیر منصفانہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ مشینوں میں انسانی تعصب نہیں ہوتا، لیکن وہ اس ڈیٹا سے تعصب سیکھ سکتی ہیں جس پر انہیں تربیت دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مواد میں ایک کیس کا ذکر ہے جہاں ایک بہت بڑی کمپنی نے بھرتی کے لیے اے آئی استعمال کیا۔ چونکہ اس اے آئی کو پچھلے 10 سال کے ڈیٹا پر ٹرین کیا گیا تھا، جس میں زیادہ تر مرد ملازم تھے، اس نے لاشعوری طور پر خواتین امیدواروں کے ریزیومے کو کم ترجیح دینا شروع کر دیا۔ مطلب اے آئی ٹیکنیکلی طور پر اپنا کام کر رہا تھا، لیکن اخلاقی طور پر ناکام ہو رہا تھا۔ انصاف کا اصول اسی قسم کے الگورتھمک بائس سے نمٹتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک ٹھوس مثال ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم کیسے ہوگا کہ اے آئی کا فیصلہ متعصبانہ تھا؟ اکثر یہ سسٹم ایک بلیک باکس کی طرح کام کرتے ہیں، جہاں ہمیں ان پٹ اور آؤٹ پٹ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کیا ہوا یہ ایک معمہ رہتا ہے۔ بالکل، اور یہیں پر دوسرا ستون یعنی شفافیت یا ٹرانسپیرنسی کام آتا ہے۔ مواد ایک دلچسپ نقطہ اٹھاتا ہے کہ شفافیت کے بغیر انصاف کی جانچ ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کہ اے آئی کسی نتیجے پر کیوں پہنچا، تو آپ یہ کیسے جانچ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ متعصبانہ تھا یا نہیں؟ شفافیت کا مطلب ہے اس بلیک باکس کو کھولنا تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ فیصلے کیسے کیے جا رہے ہیں۔ یہ اعتماد پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو شفافیت ہمیں مسئلے کو دیکھنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی غلطی نظر آ جائے، جیسے بھرتی والے اے آئی کی مثال میں، تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ پروگرامر جس نے کوڈ لکھا، وہ کمپنی جس نے اسے استعمال کیا، یا خود اے آئی؟ یہ تیسرے ستون یعنی ذمہ داری یا رسپانسبلٹی کا مرکزی سوال ہے۔ مواد یہ واضح کرتا ہے کہ اے آئی کے دور میں تو صرف حکم پر عمل کر رہا تھا جیسا بہانہ نہیں چلے گا۔ ہمیں پہلے سے واضح کرنا ہوگا کہ اگر کچھ غلط ہو جائے تو جواب دہ کون ہے۔ یہ ایک قانونی اور اخلاقی فریم ورک بنانے کے بارے میں ہے جو یقینی بنائے کہ غلطیوں کے نتائج ہوں اور انہیں درست کیا جا سکے۔ یہ تینوں ستون مل کر ایک حفاظتی جال بناتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ صرف ٹیکنالوجی بنانے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اسے صحیح سمت میں رہنمائی دینے کا ہے۔ انصاف اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ اے آئی تعصب سے پاک ہو۔ جی۔ شفافیت ہمیں اس کی کارکردگی پر نظر رکھنے کی اجازت دیتی ہے۔ بالکل۔ اور ذمہ داری اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ غلطیوں کا ازالہ کیا جائے۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ مواد ٹیکنالوجی کے خلاف نہیں، بلکہ اس کے حق میں ایک مضبوط دلیل ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اخلاقیات ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں، بلکہ پائیدار اور قابل اعتماد ترقی کی بنیاد ہے۔ ایک طرح سے
اخلاقیات وہ پل ہے جو تکنیکی جدت ترازی کو انسانی فلاح و بہبود سے جوڑتا ہے۔ یہ ایک بہت امید افزا نظریہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسا مستقبل بنا سکتے ہیں جہاں ٹیکنالوجی ہماری انسانی اقدار کو کمزور کرنے کے بجائے انہیں مزید مضبوط بنائے۔ جی، لیکن یہ ہمیں ایک بہت اہم سوچ پر چھوڑ جاتا ہے۔ یہ اصول کاغذ پر تو بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن اصل چیلنج ان پر عمل درآمد کا ہے۔ کیا صرف ان اصولوں کو جان لینا کافی ہے؟ یا اصل امتحان اس وقت ہوگا جب ان اخلاقیات کا ٹکراؤ منافع، رفتار اور مارکیٹ میں مسابقت جیسی حقیقی کاروباری ترجیحات سے ہوگا؟